السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، سب سے پہلے تو ہم آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے، ہم اپنے طرف سے اور ہمارے دوستوں کی طرف سے، کہ آپ نے ہمیں قربانی کی جتنی بھی قربانی کے جو ارکان تھے وہ ان کے بارے میں آپ نے بہت اچھے سے بتایا، اور جو ہمارے آڈینس ہیں ان کو اس کی جانکاری ملی۔ اور آج قربانی کے متعلق سے آخری سوال ہے، کیونکہ آج آخری دن ہے، کل تو قربانی ہے، تو سب سے امپورٹنٹ سوال ہے آج شاید ہم لوگ یہ جاننا چاہیں گے کہ قربانی کا مقصد کیا ہے۔ قربانی کے بارے میں کچھ باتیں ہم لوگوں کو بتائیے جو قربانی سے تعلق ہو اور بہت بہتر ہو، اور ہم لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ گزشتہ 10-12 دنوں سے یا 10 دنوں سے قربانی کے سلسلے میں بہت سارے سوالات آپ نے کیے۔ میں نے اپنے علمی لیاقت و صلاحیت کے مطابق اپنی جانکاری کی روشنی میں اس کا جواب دیا۔ کوشش میری یہی رہی کہ قرآن و حدیث کی خالص تعلیمات کی روشنی میں آپ کے سوالوں کا جواب دے دیا جائے۔ الحمدللہ جسے میں نے حق اور سچ سمجھا، آپ کے سوالوں کا جواب اس انداز میں میں نے دے دیا۔ اب اللہ تعالیٰ سے میں پر امید ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ ہماری باتوں کو شرف قبولیت بخشے اور عوام و خواص تک پہنچا دیں۔ ضرور۔ اگر اس سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ میری کوتاہی کو درگزر فرمائے اور اس کے بالمقابل صحیح علم عطا فرمائے۔ رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ آج آپ نے سوال کیا کہ یہ بتائے کہ قربانی کا مقصد کیا ہے۔ قربانی قاف را با یہ 3 حرفوں کا مجموعہ ہے، جس کا معنی ہوتا ہے قربت و نزدیکی، کسی کا قریب ہونا۔ انسان جب قربانی پیش کرتا ہے تو وہ در حقیقت اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ کے قریب ہونے کے بہت سارے احکام ہیں، بہت سارے اسباب و وسائل ہیں، بہت ساری عبادتیں ہیں۔ انہی عبادتوں میں ایک عبادت سالانہ ہے جو ذی الحجہ کے مہینے میں بطور خاص 10ویں تاریخ کو، پھر 11ویں، 12ویں اور 13ویں تاریخ کو بھی اس عبادت کو انجام دیا جاتا ہے۔ جتنی بھی عبادتیں اللہ نے فرض کی ہیں ان تمام عبادتوں کی اصلیت یا اس کی ماہیت و کنہ یا اس کی حقیقت تقوی و طہارت کی بنیاد پر قائم ہے۔ قربانی بھی اللہ کی عبادت ہے، اس کی بنیاد بھی تقوی ہی ہے۔ اور اسی مناسبت سے میں نے قرآن مقدس کی آیت پڑھی ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کو قربانی کے جانور کا نہ گوشت پہنچتا ہے اور نہ اس کا خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں جو کچھ پہنچتا ہے وہ انسان کی نیت، انسان کا ارادہ، انسان کے جذبات، انسان کی تمنائیں اور ان کے اندر کی تقوی و طہارت۔ جس مقصد، جس نیت سے قربانی کا جانور انسان پیش کرتا ہے، نیت کے مطابق وہ چیزیں اسے فراہم ہو جاتی ہے۔ ریا و نمود کے لیے قربانی پیش کی، دنیا میں اس کی شہرت ہو گئی، جگہ جگہ پر اس کا تذکرہ ہو گیا، اتنے کے جانور خریدے گئے اور اتنا بانٹا گیا، لیکن اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا سوائے دنیاوی سمعہ اور شہرت کے۔
لیکن اگر کوئی انسان اللہ کی قربت و نزدیکی کے لیے خلوص للہیت کی بنیاد پر ریا و نموز سے پاک ہو کر دکھاوے سے کنارہ کشی اختیار کر کے اپنی حیثیت کے مطابق جانور کو ذبح کرتا ہے تو اس کا یہی ارادہ، اس کی یہی نیت، اس کی یہی جذبات اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ اگر مخلصانہ عمل ہے تو اللہ اس کا بہتر سے بہتر بدلہ دے گا، اور اگر ریاکارانہ عمل ہے، دکھانے کی بنیاد پر ہے، تو اللہ دنیا میں ذلت و خواری سے دوچار کر سکتا ہے، اسے مرنے کے بعد اس کے اعمال تو اکارت و برباد چلے ہی جائیں گے۔ یہ قربانی جو ہم لوگ کرتے ہیں، سال بسال ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا، اور صاحب استطاعت انسان کو قربانی کرنے کی تاکید کی گئی۔ یہ قربانی ہے کیا؟ تقریباً 5000 سال پہلے ایک باپ نے بیٹے کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس باپ کا نام ہے ابراہیم خلیل اللہ، اور جس بیٹے کی قربانی پیش کرنے کی سعی اور کوشش کی گئی تھی، اس بیٹے کا نام ہے اسماعیل ذبیح اللہ۔ اللہ نے انہیں خواب دکھلایا کہ میرے لیے تم اپنا بیٹا ذبح کر دو۔ در حقیقت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ابتلاء اور آزمائش سے عبارت ہے۔ پوری زندگی میں ان کو آزمایا ہی گیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے سارے امتحانات میں کامیابی کی منازل انہوں نے طے کر لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امامت کبریٰ کا تمغہ ان کے سر پہ رکھا اور کہا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اس زمانے کو یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو چند کلمات اور چند باتوں کے ذریعے سے آزمایا، تو ان ساری باتوں کو انہوں نے مکمل اور پورا کر دکھلایا، تو اللہ نے اس کے صلے اور بدلے میں جزا اور بدلہ کے طور پہ کہا، انی جاعلک للناس اماما، قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ سارے انسانوں کا تمہیں امام بناتا ہوں، پیشوا اور لیڈر بناتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اولاد کی خیر خواہی کی خاطر کہا، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اللہ یہ میری حد تک محدود نہ رہیں، بلکہ میری ذریت میں یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، یہ سلسلہ جاری رہے گا، لیکن لا ینال عہد الظالمین، اگر آپ کی نسل میں ظالم پیدا ہو جائیں، ظلم و جور کرنے والے ہو جائیں، تو پھر ایسے انسان کے پاس یہ امامت میری باقی نہیں رہ سکتی ہے۔ آپ کی دعا قبول ہے کہ آپ کی نسل میں یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے، لیکن ظالموں کو یہ عہدہ نہیں ملے گا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے نسل میں امامت کا یعنی نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری رہا۔ ابراہیم علیہ السلام کی 2 نسلیں چلی بطور خاص، ایک کا نام بنی اسرائیل ہے اور دوسرے کا نام بنی اسماعیل ہے۔ بنی اسرائیل میں ہزاروں انبیاء تشریف لائے، ان کے دوسرے نمبر کے بیٹا ہے حضرت اسحاق۔ حضرت اسحاق کا صاحبزادہ ہے حضرت یعقوب، حضرت یعقوب ہی کا دوسرا نام ہے اسرائیل۔ 19 جو نسل چلی ہے ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، اسرائیل کی اولاد۔ ابراہیم علیہ السلام خود نبی، بیٹا حضرت اسحاق نبی، ان کا بیٹا یعنی پوتا حضرت یعقوب نبی، پر پوتا حضرت یوسف نبی۔ یہ سلسلہ جاری رہا، اور پھر نسل بنی اسرائیل میں ہی نبوت و رسالت کا سلسلہ جاری رہا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے یہ سلسلہ نبوت و رسالت کو چھین لیا اور بنی اسماعیل میں داخل کر دیا۔ جو ابراہیم علیہ السلام کا بڑا صاحبزادہ حضرت اسماعیل ہے، ان کی نسل میں وہ خود اسماعیل علیہ السلام نبی ہیں، اور پھر ان کی نسل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آخری رسول ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ابتلاء اور آزمائش سے عبارت ہے۔ اسی قربانی کو سال بسال یاد کرایا جاتا ہے۔ انسان آج کے اس دور میں مالی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جانور کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن یہ قربانی جس یادگار قربانی کی علامت ہے اور اس کی نشانی کے طور پہ کی جاتی ہے، انسان اگر غور کرے تو انہیں سمجھ میں آئے گا کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو بیٹا کی قربانی پیش کی تھی۔ گویا
بیٹے کی قربانی پیش کی. تو بیٹا کی قربانی پیش کرنا ابراہیم علیہ السلام کا دل گردہ کی بات تھی. اللہ نے اسے قیامت تک کے لیے ایک مثالی کردار کے طور پر پیش کر دیا ہے. اور پھر جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو جاری رکھا. کیونکہ جب ابراہیم علیہ السلام بیٹا کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے اور انہیں پٹک کر ان کی گردن پہ چھری چلانے کی بھرپور کوشش کی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ندا دی، آواز دیا. ابراہیم امتحان مقصود تھا، بچے کو قربان کرانا مقصد نہیں تھا. پھر اللہ نے جنت سے دمبا بھیجا اور اسی دمبے کی نقالی کے طور پر ہر سال مسلمان جانور ذبح کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے. اللہ ہم سے جو مانگے گا ہم دینے کے لیے تیار ہیں. اللہ اگر جان مانگے تو ہم جان دے دیں گے. یعنی اگر میدان جہاد اور میدان کارزار میں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کی نوبت آئے تو ہم جان کا نذرانہ پیش کرنے سے بھی دریغ نہیں کریں گے. جہاں مالی قربانی پیش کرنے کی باری آئے ہم مالی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. جہاں اسباب و وسائل پیش کرنے کی ضرورت پڑے ہم اسباب وسائل بھی دینے کے لیے تیار ہیں. یہ در حقیقت اس قربانی کا مقصد یہی ہے کہ انسان پورے طور سے فداکارانہ زندگی گزارے، جانثارانہ زندگی گزارے، مسلم بن کر، فرما بردار بن کر، مطیع اور اطاعت شار بن کر زندگی گزارے، جس میں سب سے بڑی چیز یہ ہوگی کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کا پرستار بنائے رکھے. دنیا جہان والوں سے رشتہ ناتا توڑ کر صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتہ ناتا جوڑے رکھے. اور پھر اس رشتہ کو جوڑنے کے لیے ہمیں اس طریقے کو اپنانا چاہیے جو ہر دور میں نبی نے اپنایا تھا. اور ہم امت مسلمہ کے لیے اللہ سے رشتہ جوڑنے کا وہ طریقہ اور وہ سنت ہمارے پاس موجود ہے جو نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا تھا اور دنیا والوں کے سامنے پیش کیا تھا. قرآن مقدس نے کہا کہ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اے ایمان والو، تمہارے لیے اللہ نے محمد الرسول اللہ کی زندگی میں بہترین نشانی یعنی بہترین اسوہ اور نمونہ پیش کر دیا ہے. بطور خاص جو انسان قیامت پر اور اللہ پہ یقین رکھتا ہے تو اس نمونہ کے مطابق ہی زندگی گزارے. اس مناسبت سے قربانی ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی. اس کے کئی سالوں کے بعد اس سنت ابراہیمی کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ کیا، اسے برقرار رکھا اور پھر دنیا والوں کے سامنے ایک عالمگیر تحریک کے طور پر پیش کر دیا. آپ اگر غور کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ حج ہو یا قربانی یا عمرہ، وہ سارے معاملات، سارے ارکان، سارے اوصاف، ساری چیزیں ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خانوادہ سے جڑی ہوئی اور مربوط ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا، اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ بنایا، اس کے ارد گرد ہم گھومتے ہیں، طواف کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ نے اسماعیل کو پانی پلانے کے لیے، ان کے پیاس بجھانے کے لیے کبھی صفا کی چوٹی پر کبھی مروہ کی چوٹی پہ چڑھتی کہ قافلہ والوں کا دیدار ہو جائے، اس سے پانی مانگ کر اپنے بچے کو پانی پلا دے. تو صفا مروہ کا دوڑ لگانا ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ کی یادگار ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادہ اسماعیل علیہ السلام جہاں پاؤں رگڑ رہے تھے، پانی کر رہے تھے، تو اللہ نے جبریل امین کو بھیج کر وہاں زمزم کا کنواں جاری کر دیا. آج پوری دنیا اس سے سیرابی حاصل کرتی ہے. اس مناسبت سے آپ دیکھیں مینا، جہاں انسان جا کے 5 روز قیام پذیر ہوتا ہے، 8 تاریخ سے لے کر 12 یا 13 تاریخ تک قیام کرتا ہے، اسی مینا میں ایک جگہ ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کی کوشش کی تھی. آج بھی وہ قربان گاہ کی جگہ مشہور ہے، موسوم ہے اور وہاں ایک نشان زدہ ہے جسے دیکھا جا سکتا ہے. پھر حج سے متعلق سارے معاملات، عرفہ ہو کہ مزدلفہ ہو، مینا ہو یا بیت اللہ الحرام ہو یا طواف کعبہ ہو یا سعی صفا اور مروہ کے درمیان سعی ہو یا زمزم کا پانی پینا ہو یا اس قسم کے دیگر، وہ ساری چیز ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے نمونے ہیں. اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا والوں کے سامنے پیش کیا. یہ در حقیقت اللہ کی جانب سے انعام ہے
اس باپ کے نام پر، اس بیٹے کے نام پر جس نے اپنے آپ کو قربان بھی کیا، جس نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کی کوشش کی۔ آج بھی اگر کوئی انسان اللہ کا مقرب بندہ بننا چاہتا ہے، آج بھی کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب چاہتا ہے، آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی چیز کی امیدوار ہوتا ہے، اس کی بارگاہ میں تمنائیں اور جذبات لیے کھڑا ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنی قربانیاں پیش کرے، اپنے آپ کو اللہ کے امتحانات میں ثابت قدم رکھ کر اللہ کی بندگی کو بجا لانے کی کوشش کرے۔ آج بھی انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین وسائل کا مہیا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ کر سکتا ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہے۔ آج پریشانی سے دوچار ہے، دقتوں کا سامنا ہے، آج ہر جانب سے ہم پریشان ہیں، الجھنوں سے دوچار ہیں، لیکن آج بھی ہو جو براہیم سیما پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سیما پیدا، آگ کر سکتی انداز گلستہ پیدا۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو اللہ نے گل و گلزار بنا دیا، اسماعیل علیہ السلام کے لیے چھری کو اللہ نے بھتری کر دیا۔ چھری کا کام کاٹنے کا ہوتا ہے، وہ کاٹ نہیں سک رہی ہے، آگ کا کام جلانے کا ہوتا ہے، وہ جلا نہیں پا رہی ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو اللہ کے لیے پیش کر دیتا ہے تو من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا ہو گئے تو اللہ نے انہیں بچا لیا، آگ سے، نار نمرود سے بچا لیا، اور نمرود جیسے سرکس انسان کو ایک لنگڑا مچھر کے ذریعے تباہ و برباد کر دیا۔ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا، قربانی کے طور پر پیش کرنے کی صورت اختیار کی گئی، اللہ نے امتحان لینا مقصود سمجھا، اور نتیجے کے طور پر چھری کو حکم ملا ابراہیم علیہ السلام کے حلقوم پہ تم چلو ضرور لیکن کاٹ نہیں سکتی ہو۔ صورتحال کیا ہے؟ ہاتھ بے زور ہے، الحاظ سے دل خوگر ہے، امتی بائی سے رسوائی پیغمبر ہے، بت شکن اٹھ گئے باقی جو ہے بتگر ہے، تھا براہیم پدر اور پسر آدر ہے۔ باپ تو آدر تھے جنہوں نے بت بنانا شروع کیا اور لوگوں کے پروہت اور پنڈت بنے ہوئے تھے، ان کے گھر میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، جو توحید کا دلدادہ تھے، اور توحید ہی ان کی زندگی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی کو یادگار بنا دیا۔ آج اسی سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی روشنی میں ہم عید الاضحیٰ کی 10ویں تاریخ کو، 11ویں، 12ویں، 13ویں تاریخ کو جانور کی قربانی کی شکل میں نذرانہ پیش کرتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے۔ ہم امید کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں اور اپنے ناظرین و سامعین کو یہ پیغام بھی دینا چاہتے ہیں کہ جس مقصد کے تحت قربانی کا حکم دیا گیا ہم اسی مقصد میں قربانی کا استعمال کریں اور اسی مقصد کی حصولیابی کے لیے ہم قربان کریں۔ اپنے ریا و نمود کے لیے، دکھاوے کے لیے، پرچار اور شہرت کرنے کے لیے ہم قربانی کرنے سے پرہیز کریں۔ ساتھ ساتھ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے علاقے کو غلاظتوں سے پاک رکھے، اس کے خون سے، اس کی گندگی سے، اور اس کے گوبر اور لید سے، اور اس کی چمڑی اور اس کی مہک سے اپنے علاقے کے لوگوں کو محفوظ رکھے، کیونکہ اسلام نے صفائی کا حکم دیا ہے۔ ہم صفائی اور ستھرائی کے علمبردار ہیں، ہماری شریعت میں صفائی ستھرائی نصف ایمان قرار دیا گیا ہے، ہمیں اس کی قدر دانی کرنی چاہیے۔ اخیر میں ایک مشورہ دے کے بعد ختم کر دوں، قربانی ہم کرتے ہیں، جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، ہم ذبح کرتے ہیں، اکثر و بیشتر دیکھا ہے تو لوگ اس کی ویڈیوگرافی کرتے ہیں اور عوام و خواص تک اسے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے بہت سے برادران وطن کے جذبات کو ٹھیس پہنچتا ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں قربانی کرنے والوں سے کہ آپ جانور پر بھی احسان کیجئے، انسان پر بھی احسان کیجئے، مسلم اور غیر مسلم سب پر احسان کیجئے، کسی کے جذبات کو برانگیختہ مت کیجئے اور کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے سے پرہیز کیجئے۔ خود بھی صاف رہیے، علاقے کو صاف رکھیے، محلے اور گلی کوچے کو صاف رکھیے، معاشرہ اور سماج کو صاف رکھیے۔ یقیناً اس خلوص للہ کی بنیاد پر صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتے ہوئے سنت رسول اللہ کی ادائیگی میں ہم جانور کی قربانی پیش کریں گے تو اللہ اس کا بہتر بدلہ یہاں بھی دے گا اور وہاں بھی دے گا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔